الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 پر ہی ہیں۔ پچھلا ویڈیو ہم نے اس کی جو شروع کے الفاظ ہیں اس پہ کیا تھا اور بات واضح کی تھی کہ حج کیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اس کے اندر للہ جو لفظ آ رہا ہے کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، تو اس میں للہ کے معنی کیا ہے، اللہ کے لیے پورا کرو تو اللہ کے لیے اس کی میننگ کیا ہے، تو یہ بھی ہم نے بتایا تھا۔ اور اس میں پھر یہ بھی چیز آئی تھی کہ ہدیہ کیا ہوتا ہے۔ لفظ ہدیی ہے، یہ یا کے نیچے زیر آتی ہے یہاں پہ، تو اس کو ہم نے واضح کیا تھا کہ یہ ہدیی کیا ہے۔ اس کو چونکہ قربانی کا وہ قربانی بنایا گیا یا قربانی کا جانور، تو اس طرح سے ہم نے واضح کیا تھا کہ یہ میننگ نہیں ہے اس کے۔ قرآن کریم کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں بھی یہ فٹنگ نہیں ہوتے یہ میننگ، تو یہاں تک تو بات آئی تھی۔ اب ہم آگے جو اس آیت کا باقی والا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو پھر شروع سے یہ آیت کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی ہدیے سے جو بھی میسر ہو تو اس کو تم اس کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ کہاں تک؟ یہ جو ان کا محل ہے، جو ان کی جگہ ہے مکہ، وہاں پہنچانا ہے من الہدی۔ اور آگے کہتا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ دیکھیں، یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم جو ہے اصولی بات دین کی، وہ تو اسی طرح ہی جیسے ہے وہ تمام انبیاء کو چلا آ رہا تھا، اور ہمیں یہ جو اس امت کو بھی قیامت تک کو یہی دین دیا گیا۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو جب نزول قرآن ہوا تو عربوں کے ہاں جو چیزیں رائج تھیں، جو ان کے ہاں رسم رواج بنی ہوئی تھی، قرآن کریم نے ان کو روکا نہیں ہے، کیونکہ ہر قوم کے اپنے ایک شاعر ہوتے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے کی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تو یہ صورتحال ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ دفاع کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پہلے مساجد سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ جو غیر مسلموں کے جو معبد خانے ہیں ان کو پہلے لے کر آتا ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ اسکیچ کلیئر کرا رہا ہوں کہ بات کیا ہے۔ مساجد کی حفاظت کی بات بعد میں کرتا ہے، یہ سورہ توبہ کے اوپر جب ہم آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے وہ جو غیر مسلموں کے جو معبد خانے ہیں، ان کے جو عبادت خانے، پہلے ان کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں کچھ چیزیں رائج چلی آ رہی تھی جن کو وہ جیسے یہ جو حج کے دنوں میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جو وادیاں تھیں، جو جگہیں تھیں، وہاں جانا وہ ان کو بڑا مقدس سمجھتے تھے، اور وہاں جانا وہ ان کی تقدیس کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو صفا و مروہ کی جو دو جگہیں ہیں وہاں پر تم جا سکتے ہو، تو یہ تمہارے ہاں تو ٹھیک ہے مقدس ہے۔ قرآن کریم نے ان کو کوئی کنڈیم نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تم ان کو مقدس سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تم وہاں پر جا بھی سکتے ہو، چل پھر بھی سکتے ہو۔ یہ بات کی بات ہے، پھر اس کو انہوں نے یہ یوں کہہ لیں کہ حج کے ارکان میں ہی داخل کر دیا۔ قرآن کریم نے حکم نہیں دیا۔ دیکھیں، حکم میں اور اجازت میں فرق ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ دو جگہیں جو تھیں صفا مروہ، یہ مقدس سمجھی جاتی تھی، وہاں پر وہ چلنا پھرنا اس کی بے ادبی سمجھتے تھے۔ قرآن نے یہ کہا کہ جب تم حج کا موقع ہوتا ہے، دنیا جہان سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو تم وہاں پر چل پھر سکتے ہو، تو وہاں پر یہ بات کی گئی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو سر کو منڈانا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، آج بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سکھوں کے ہاں یہ بالوں کے اوپر وہ کیس بناتے ہیں، وہ جوڑا سا بناتے ہیں، تو اس کو وہ اپنے مذہبی اعتبار سے بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہندوؤں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہ باقی بال تو وہ منڈوا دیتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک چوٹی ہوتی ہے، وہ چوٹی ایسے بالوں کی ایسے لٹ ہوتی ہے، وہ لٹکی ہوتی ہے، تو اس کو بودی بھی کہتے ہیں، ہم چوٹی بھی کہہ دیتے ہیں۔ کچھ چوٹی کے بال وہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، درمیان میں وہ سر کو وہ منڈوا دیتے ہیں، تو یہ ان کے ہاں ہے۔ تو یہ کوئی آج کا نہیں ہے، قدیم دور سے ان کے ہاں یہ چلی آ رہی ہیں یہ جو تو ان کے ہاں مقدس ہیں یہ چیزیں، ان کے مذہب کی روح سے۔ جب مذہب کی روح سے کوئی چیز مقدس ہوتی ہے، وہ سوشلی معاشرے کا حصہ بھی بن جاتی ہے، رسم رواج کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ تو عربوں کے ہاں پیشانی کے بال رکھنا وہ ان کو بڑا مقدس سمجھتے تھے، اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ حج کے دنوں میں وہ بالوں کو جب کٹواتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یوں گویا کہ ہم اپنا سر کٹا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیز اب مسلمانوں کو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، تو کسی ہندو کو کہیں کہ آپ ذرا اپنی یہ جو چوٹی کے بال ہیں اس کو کاٹ دو، تو پھر دیکھیں کہ اس کے جذبات کتنے مشتعل ہوں گے، اس کو کتنا برا لگے گا۔ اسی طرح کسی سکھ کو آپ کہیں کہ آپ یہ جو اپنا کیس اپنے بالوں کا بنایا ہوا ہے اس کو مونڈ دیں، اس کو ریزر کے ساتھ یا اس کو کاٹ دیں، تو اس کو بہت برا لگے گا، وہ کبھی نہیں کاٹے گا، بلکہ وہ اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لے گا، اپنے مذہب کا مسئلہ بنا لے گا۔ تو عرب کے لوگ جو تھے یوں ہی سمجھ لیں کہ اسی طرح وہ پیشانی پر بال رکھتے تھے، ان کو بڑا مقدس سمجھتے تھے، اور حج کے دنوں میں وہ ان بالوں کو کٹوا کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے گویا اپنا سر کٹا دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، قرآن کریم نے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ان کا ایک رواج ہے، وہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، اسی طرح رہنے دیا، اور یہ اس کے متعلق احکام دے دیے، اس کے متعلق احکام دے دیے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ رکھتے تھے تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو لوگ وہاں کسی طرح کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، جیسے قرآن بتا رہا ہے کہ فَإِنْ أُوسِرْتُمْ، اگر تم وہاں جانے سے روک دیے جاؤ، حج پہ جانے پہ روک دیے جاؤ، کعبہ میں، بیت اللہ میں، تو اب یہ لوگ بھی پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو وہاں جانا تھا، حج کرنا تھا، ہم نے بال منڈوانے تھے۔ تو یہاں پر پھر قرآن کریم ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم وہاں پر نہیں جا سکتے، تم ایسے کرو کہ ان لوگوں کی خوراک کے لیے کوئی تحائف، کوئی جانور، کوئی چیز بھیجو تاکہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو، اور ان کی مطابقت میں، یوں کہہ لیں ہوموجینٹی میں تم ایسے کرو کہ تم بھی اتنی دیر تک اپنے بالوں کو نہ منڈواؤ، جب وہ وہاں پر منڈوائیں گے تو تم بھی یہاں پر منڈوا لو۔ بات صرف اتنی ہے، اس میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے، ان کے ایک رسم رواج کی بات تھی۔ آج بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی رسم رواج ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی ایسے ہی کیا جائے گا۔ دیکھیں، جو رسم اور رواج قرآن کے اس کے اصولوں سے نہیں ٹکراتا، قرآن کریم اس کو بین نہیں کرتا، اس کو رہنے دیتا ہے، اس سلسلے میں کوئی حکم بھی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور اس طرح سے کر لیں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے، جو جا رہے ہیں، جو وہاں چلے گئے ہیں، تو وہ اپنا جو جیسے ان کا رواج ہے وہ کریں، اور جو نہیں جا سکتے تو وہ یہاں ان کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے اپنے بال اتنی دیر تک نہ کٹوائیں، جب وہ کٹوائیں گے تم یہاں بیٹھے تم بھی کٹوا لینا، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری ان کے ساتھ مطابقت ہو جائے گی۔ تو یہ چیز اس طرح سے ہے، یہ کوئی ایسا دین کا حکم نہیں ہے، یہ ان کی ایک رسم رواج تھی جس کو قرآن کریم نے رہنے دیا، اور اس کو اس سلسلے میں ایک حکم بھی دے دیا کہ جو نہیں جا سکتے وہ کیا کریں، تو ان کے متعلق بھی بتا دیا کہ تم بھی ایسے ہی کرو جیسے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اصولی بات سمجھ لیں کہ جو چیز دین سے نہیں ٹکراتی، قرآن کریم اس چیز کو منع نہیں کرتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو صفا و مروہ کی مثال دی، تو یہ چیز جب آپ سمجھیں گے تو پھر اس آیت کو سمجھنا بھی مشکل نہیں رہے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدْيَ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں محلہ کا پھر لفظ جو آ جائے گا وہ پھر واضح طلب ہو جائے گا۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ حَتَّى يَبْلُغَ
ہدیو محلہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہدیہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں واضح کر دیا تھا کہ یہ ضروری نہیں قربانی کا گوشت اس کا معنی یا قربانی کا جانور کیا جائے یا ذبیحہ کیا جائے، یہ مذہب کی روح سے آیا ہے۔ یہ ہدیہ آج بھی ہم بولتے ہیں تحفہ کے لیے، تحائف کے لیے، گفٹ کے لیے ہم یہ الفاظ بولتے ہیں۔ قرآن کریم نے وہی لفظ بولا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ہدیہ بھیج دو جو ان کے کھانے پینے کے کام آ جائے۔ اس میں کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کھانے کے لیے کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کا جانور بالکل ایک علیحدہ چیز ہے۔ قرآن نے قربانی یا قربانی کے جانور کی کہیں بات نہیں کی۔ تو یہ جو حتیٰ یبلغ الہدیو جو ہے، یہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ جو ہدیہ ہے وہ پہنچ جائے کہاں؟ محلہ، اپنے محل پر، اپنے محل پر، اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر، اپنی ڈیسٹینیشن پر۔ یہ محلہ ہو کے یہ معنی ہے، یہ جو محل ہے اسی سے نکلا ہے، یہ جو پیلس ہے اسی سے نکلا ہے محل وقوع، سچویشن۔ آپ بولتے ہیں نا کہ کون سی چیز کس محل وقوع پر واقع ہے، تو یہ وہ محلہ ہو ہے۔ اس کو ترجمہ میں کیا ہوا ہے حلال ہونے کی جگہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو میننگ ہے یہ کانٹیکسٹ سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ محل کا مطلب ہوتا ہے محل وقوع، کہ کوئی چیز اپنے محل وقوع پر پہنچ جائے، اپنی ڈیسٹینیشن یا اپنے مقام یا اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائے، تو قرآن کریم اس کے لیے محل کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو ہو جو ہے یہ اس کا پروناؤن ہے، یعنی جو اس کا مقام ہے اس گفٹ کو بھیجنے کا، وہ گفٹ اس مقام پر پہنچ جائے۔ تو وہ کون سا مقام ہے؟ جہاں پر لوگ کعبہ میں حج کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ان کی خوراک کے بندوبست کے لیے وہ چیز وہاں پر پہنچ جائے، تو یہ اس کا محل ہے، محلہ۔ اب سمجھ آئی یہ چیز محلہ کیا ہے؟ اب اس میں ہدیہ یہ بھی سمجھ آ گیا، محل یہ بھی سمجھ آ گیا، اور یہ جو سروں کو جو منڈوانا ہے، جو عربوں کی قدیم وہ چلی آ رہی تھی، بڑی مقدس ان کی روایت، یا ان کے ہاں جو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا پیشانی کے بالوں کو رکھنا۔ پھر وہ حج کے موقع کے اوپر وہ اپنے بالوں کو کٹا کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنا سر کٹا دیا ہے حج کے لیے۔ تو یہ چیز میں نے بتا دی کہ یہ کیا چیز ہے، سروں کو منڈوانا۔ اور آگے پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ فمن کان منکم مریضاً۔ اب دوسری چیز آ گئی، جو لوگ نہیں گئے ان کی بات ہوگی کہ وہ وہاں کے گئے ہوئے لوگوں کے لیے ہدیہ بھیجیں، اور اپنے ان کے ساتھ مطابقت کے لیے اگر چاہتے ہیں تو اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈوائیں جب تک وہ وہاں کے لوگ جو ہے اپنے سروں کو نہیں منڈوا لیتے۔ تو اس طرح یہ بھی ان کے ساتھ ان کی مطابقت ہو جائے گی۔ اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ فمن کان منکم مریضاً، تم میں سے پھر جو شخص بیمار ہو جائے، اور آگے کہتا ہے یا پھر او بھی ازم من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو۔ دو چیزیں ہوگی، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جائے تو کہتا ہے ففدیتن۔ یہ ففدیتن، یہ فدیہ کیا چیز ہوتی؟ فدیہ ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کی جگہ پر کوئی چیز دے دینا، یہ فدیہ ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دینا۔ تو اس کو عربی کے اندر فدیہ بولتے ہیں۔ تو فدیہ کا معنی ہوتا ہے دینا، لیکن کس صورت میں؟ کسی چیز کے بدلے میں دینا۔ تو کسی چیز اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز دینا، تو اس کو عربی کے اندر فدیہ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کوئی چیز دے دینا، کوئی جانور، کوئی پیسے، کوئی زیور، کوئی سونا، کوئی چیز دے دینا، تو ان کے بدلے میں اپنے قیدی چھڑا لینا، تو اس کو فدیہ بولتے ہیں۔ عربی کے اندر یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ دے دینا تاکہ وہ قیدی چھوٹ کر آ جائیں، تو یہ فدیہ ہو جائے گا، یعنی ان کو چھڑانے کے عوض جو دیا گیا ہے وہ چیز فدیہ ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ الصافات ہے اس کی آیت نمبر 107 کے اندر ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے
وہ جو ان کے خواب کا جو واقعہ وہاں پر بیان ہوا ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں یہ خواب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس خواب کی روح سے سچ مچ ایسا کرنا چاہا تو وہ روک دیے گئے۔ تو یہ خواب کی ایک بات تھی جس کو انہوں نے ایک قصہ افسانہ بنایا اور وہاں سے پھر آگے پھر یہ قربانی کا سلسلہ چلایا۔ تو وہ کہہ رہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ہم نے اسماعیل علیہ السلام سے ذبح عظیم کے لیے بچا لیا۔ اسماعیل علیہ السلام ہم نے اسے، یعنی کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل ہیں، تو اسے ذبح عظیم کے لیے بچا لیا۔ اب یہ جو ذبح عظیم قرآن یہاں پر کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کعبہ کی تولیت ہے، آگے چل کر اس بچے کو جب یہ بڑا ہو جائے گا، نبی بنے گا، اس کے اوپر ذمہ داریاں فرائض رسالت دی جائیں گی، تو اس میں پھر ایک فریضہ رسالت یہ بھی ہوگا کہ وہ اس کو کعبہ کی تولیت دی جائے گی، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو اس کے لیے اس کو قرآن کریم ذبح عظیم کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی یہ قربانی، بہت بڑا سیکریفائز ان کو کرنا پڑے گا، اپنا آرام سکون سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، کعبہ کی تولیت اور آگے فرائض جو نبوت ہے ان کو ادا کرنا۔ تو یہ بڑا مشکل کام تھا، اس کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا وقف کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ لفظ آیا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ میں نے فدیہ کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، تو یہ سمجھ آئی کہ فدیہ کیا ہوتا ہے، کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز دے دینا۔ تو یہاں پر یہ چیز آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مریض ہو یا سر میں درد ہو تو فدیہ دینا ہے، کس چیز کا؟ من سیامن، سیام سے۔ یہ سیام کی وضاحت ہم نے پیچھے ویڈیو میں کر دی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سیام سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے، اپنا ضبط نفس جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر کے اس سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے، یا پھر او صدقۃ، یا صدقہ جو ہے اس سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ عمل خیر۔ عمل خیر کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا کام، کنسٹرکٹیو پازیٹیو کام جس سے لوگوں کے اندر قوت آئے، ان کا اختیار واپس آ جائے، ان کی اس طرح سے ہیلپ کی جائے کہ ان کا اختیار واپس آ جائے، جو بے اختیار بنا دیے گئے ان کا اختیار واپس آ جائے۔ اس میں پھر ڈونیشن بھی آ جاتا ہے، یعنی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنا فائنانشلی، تو اسی سے ہی ان کا اختیار واپس آتا ہے نا۔ جیسے کوئی غریب لوگوں نہیں پڑھ سکتے، آپ ان کے لیے کوئی فائنانسز کر دیتے ہیں، وہ بڑے ہو کے کوئی انجینئر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ٹیچر بن جاتے ہیں، سوسائٹی کے لیے وہ ایک مفید کارکن شہری بن جاتے ہیں۔ تو جو لوگ، جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، ان کی سپورٹ سے پورے معاشرے کے اندر کتنی آسودگی، کتنی خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو اس سے پھر جو دینے والے ہوتے ہیں ان کا پھر جو نفس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قرآن کریم کے اصولوں کی روح سے، تو اس سے وہ کوالیفائی ہو جاتے ہیں جنتی زندگی کے لیے۔ تو یہ چیز، یہ بڑا اس کے اندر بڑی مانوی ایک دنیا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے سوسائٹی میں یہ چیزیں کی جائیں تو آپ پھر تصور کریں کہ وہ سوسائٹی اسی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ تو یہ جو صدقہ کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور آگے کہتا ہے او نسکن۔ یہ نسکن کا معنی تو انہیں ذبیحہ کیا ہوا ہے، قربانی بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ یہاں پر یہ بھی فٹ ان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو یہاں پر فٹ ان نہیں ہو رہی۔ وہ تو ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ قربانی کا تو کہیں قرآن ذکر ہی نہیں کرتا، نسکین کا ترجمہ کیا ہوا قربانی۔ تو یہاں پر یہ جو نسکی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی عمل خیر جسے کوئی شخص خود کے اوپر واجب کر لے کہ میں نے یہ ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ کوئی بھی عمل خیر اور اس کو کرنے کا کوئی بھی طور طریقہ جو انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، تو یہ جو طور طریقہ ہوتا ہے یہ نسک ان کے اندر آتا ہے۔ اس کے معنی رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو اسی کا جمع ہے مناسک، جس کو آپ بولتے ہیں مناسک حج، وہ بھی اسی نسک سے ہے۔ یعنی مناسک حج کیا ہوتے ہیں؟ حج کو ادا کرنے کے طور طریقے۔ تو یہ ہم بولتے ہیں
وہاں پر کئی جگہ پہ اس کا ترجمہ یہی کیا ہوا ہے کہ حج کو ادا کرنے کے طور طریقے، رولز اینڈ ریگولیشن، SOPs یوں کہہ لیں، تو یہ جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں، کسی کام کو کرنے کے طور طریقے۔ تو اس کا معنی اگر ذبیحہ کریں گے تو یہ جیسا کہ ترجمے میں کیا ہوا تو یہ پھر فٹ ان نہیں ہوتا۔ تو نسک ان کا معنی یہاں پر میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ چیزیں 3 چیزوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ فدیہ وہ دے سکتا ہے، صیام سے، صدقہ سے یا نسکی، جو میں نے تینوں کا میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا ویڈیو رہے گا۔ یہ اس آیت کے اوپر جو 196 نمبر کی آیت ہے، آج ہمارا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ تو یہ چونکہ بڑے مشکل کانسیپٹ ہیں، مشکل میرے لیے تو نہیں ہے، میں سمجھانے کے اعتبار سے کر رہا ہوں، کیونکہ تراجم اس طرح سے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیول کے اوپر آ کر آپ کی یہ جو عام جو ذہنی سطح ہے وہاں پر اپنے آپ کو میں لا کے آپ تک بات کو سمجھا سکوں، کلیئر کر سکوں۔ تو اس سینس میں یہ مشکل ہو جاتے ہیں، یا مشکل ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر مذہب کی چیزیں بسی ہوتی ہیں۔ جب ذہن کے اندر مذہب جو ہے راسخ ہو، پختہ ہو، تو پھر یہ قرآن کی میننگ سمجھ نہیں آ سکتے۔ ذہن میں بھی پختہ ہو، پھر معاشرے کے اندر بھی وہ چیز ہر جگہ ہو رہی ہو، قربانی ہو رہی ہے، جس طرح کا وہ مذہبی رسوم پر مبنی حج ہو رہا ہے، تو یہ سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ذہن کے اندر بھی وہ مذہب یا مسلک وہ راسخ ہے۔ تو اس لیے پھر قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کے لیول کے اوپر آ کر میں بات کو کلیئرٹی کے ساتھ کر سکوں، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔